یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ کچھ لوگ اسلام کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کے طریقے پر چلتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان میں کئی طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن وہ اسلام کی مخالفت نہیں کرتے، کچھ لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن وہ اسلام کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہی ماضی قریب میں گزرا، طارق فتح، ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا۔ جب بھی وہ اپنی زبان کھولتا تھا اسلام کے خلاف بولتا تھا، مسلمان کے خلاف بولتا تھا، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف بولتا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، ہندوستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، کسی مسلمان نے اپنے قبرستان کے اندر دفن کرنے نہیں دیا، بالآخر ہندو رسم رواج کے مطابق اس کو جلایا گیا۔ نام کا مسلمان تھا لیکن اندر سے اسلام کا دشمن تھا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام ہے کیا، اسلام کس کو کہتے ہیں، واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے۔ اسلام ایک رول اینڈ ریگولیشن کا نام ہے، اسلام ایک مکمل قانون ہے، اسلام ایک ضابط حیات ہے، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اسلام زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، زندگی کیسے گزاری جائے وہ بتاتا ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، دنیا میں آ کر آپ کو کیا کرنا ہے، کس لیے دنیا میں آپ آئے ہیں۔ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ اگر دکان جاتے ہیں تو آپ کے پاس مقصد یہ ہے کہ آپ کو تیل خریدنا ہے، آپ کو چینی خریدنی ہے، آپ کو نمک خریدنا ہے، آپ کو کوئی سودا خریدنا ہے۔ بغیر مقصد کے آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کے آنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا، آپ یوں ہی دنیا میں نہیں آ گئے۔ دنیا کے اندر اگر آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے، اس مقصد کو جاننے کے لیے اسلام کو ماننا ہوگا، اسلام کو فالو کرنا ہوگا۔ کون بتائے گا کہ آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کون بتائے گا کہ آپ کا دنیا میں کیا کام ہے؟ کون بتائے گا؟ اسلام بتائے گا۔ اسلام کو اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور کا بھی کوئی مقصد نہیں، اسی طریقے سے اسلام کو نہ ماننے والے انسان کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ آپ کمپنی کے اندر جاتے ہیں، فیکٹری کے اندر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے۔ کمپنی کا ایک قانون ہے، کمپنی کا ایک ٹائم فکس ہے کہ آپ کو 10 بجے جانا ہے کمپنی کے اندر اور 6 بجے کمپنی سے آپ کو واپس آنا ہے۔ ایک ٹائم فکس کر رکھا انہوں نے۔ کمپنی کے اندر ایک رول ہے، ریگولیشن ہے، اسی رول اینڈ ریگولیشن کے تحت آپ کو کمپنی کے اندر انٹری کرنا ہے۔ آپ 9 بجے انٹری کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، آپ 11 بجے اگر جانا چاہے کمپنی کے اندر نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ اگر 1 گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیں 5 بجے نہیں آ سکتے، آپ اگر 1 گھنٹہ لیٹ آنا چاہیں آپ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ کمپنی کا ایک اپنا نظام ہے، کمپنی کا ایک اپنا طریقہ ہے، کمپنی کا ایک اپنا مکمل قانون ہے۔ اس قانون کو آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر آپ قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں کمپنی کے تو آپ کو کمپنی باہر نکال کر دے گی۔ آپ اسلام کے اندر آئے ہیں، آپ دنیا کے اندر آئے ہیں، آپ اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کو نہیں مانیں گے، اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو کون بتائے گا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے؟ کون بتائے گا؟ کھڑے ہو کر پانی پینا ہے یا بیٹھ کر پانی پینا ہے؟ کون بتائے گا؟ مسجد کی تعمیر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ مدرسے کی تعمیر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ بچے کو تربیت دینی ہے نہیں دینی ہے؟ شادی بیاہ دنیا کا نظام کون بتائے گا؟ زندگی جینے کا طریقہ کون بتائے گا؟ میرے بھائی، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو پڑھیے، اسلام کو مطالعہ کیجئے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے۔